إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حاضرین جمعہ، تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو تنہا سارے جہان کا پروردگار ہے. وبعدہ درود و سلام و تمام نبیوں پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، اگر آپ کو یاد ہو تو معلوم ہو کہ گزشتہ جمعہ جس موضوع پر بات ہوئی تھی وہ موضوع تھا کامیاب تاجروں کے ترقی کا راز. کہ کامیاب تاجروں کی ترقی کا راز کیا ہے، یا کامیاب تاجروں کے اوصاف کیا ہیں، کامیاب تاجروں کی کوالٹیز کیا ہیں، کامیاب تاجروں کی صفتیں اور خصوصیتیں کیا ہیں. تو 5 صفتیں بیان کی گئی تھیں گزشتہ جمعہ میں کہ کامیاب تاجر کے اندر 5 صفات جو تھیں. پہلا یہ کہ فرائض کی پابندی کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 تقوی اختیار کرتے ہیں. نمبر 3 شکوک اور شبہات سے بچتے ہیں. نمبر 4 شکر گزاری کرتے ہیں. اور نمبر 5 جھوٹی قسم نہیں کھاتے ہیں. تو اب ہم انشاءاللہ آج پھر جانیں گے جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے گا ان صفات کو. تو 6ٹھی صفت جو ہے ایک کامیاب تاجر کی، وہ ہے کہ ان کے اندر غرور، تکبر اور گھمنڈ نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی تاجر جو بڑے پیمانے پر اونچائی تک پہنچا ہو اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے. چونکہ بسا اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر ہم کسی کو سامان لینے جائیں یا کوئی ہماری دکان پہ آئے تو عام طور سے جو بڑا تاجر ہوتا ہے جب کوئی بڑی دکان پہ کوئی چھوٹے سامان لینے کے لیے جائے تو دکان کا جو مالک ہے کبھی کبھی سیدھے وہ بات بھی نہیں کرتا ہے. چھوٹا سا سامان لینے ہے، کیا میں اس کو جواب دوں، کیا میں اس کے پاس جاؤں. اور کبھی کبھی صحیح طرح سے جواب نہیں دیتا یا کبھی کبھی الٹی بات کہتا ہے، ایسی بات کہتا ہے کسٹمر غصے سے باہر نکلتا ہے دکان سے. تو کہا کہ کامیاب تاجر کی ترقی کا راز یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا، غرور نہیں ہوگا، گھمنڈ نہیں ہوگا. چونکہ اللہ تعالیٰ کو متواضع شخصیت، اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص جس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، جھکاؤ ہو، جس کے اندر نرمی ہو، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پسند کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کامیاب تاجر کی جو صفت ہے تکبر سے پاک ہو. اللہ کے نبی کہتے ہیں من مات، جو شخص مرا اس حال میں وَهُوَ بَرِيءٌ مِّنَ الْكِبْرِ وَالْغُرُورِ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص اس حالت میں اس دنیا سے گیا کہ اس کے اندر غرور، تکبر، گھمنڈ نہیں تھا، نمبر 1. نمبر 2 اس کے اندر خیانت نہیں تھی، یعنی خیانت نہیں کرتا تھا. نمبر 3 کہا کہ وہ
قرض جو یعنی مقروض نہیں تھا، یعنی کسی کا پیسہ لیا اور لے کر کے مر گیا بلا دیے ہوئے، تو مقروض نہیں تھا نمبر 1۔ نمبر 2 اس کے اندر خیانت نہیں تھی۔ نمبر 3 کہا کہ اس کے اندر گھمنڈ نہیں تھا۔ یہ 3 چیزیں اگر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جس آدمی کے اندر گھمنڈ ہوگا اور وہ آدمی جو ہے خیانت کرنے والا ہوگا اور وہ آدمی مقروض ہوگا، اس حالت میں اس دنیا سے جائے گا تو آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو معلوم چلا چھٹی جو صفت ہے کامیاب تاجروں کی کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوگا، عاجزی ہوگی۔ چھوٹا کسٹمر آئے تو بھی نرمی سے بات کریں گے، بڑا کسٹمر آئے گا تو بھی اس کی بات کا جواب دیں گے اور اس کو سامان دیں گے۔ یعنی کسٹمر کوئی بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی آؤ بھگت ضرور ہوگی۔ تو معلوم چلا چھٹا جو وصف ہے کامیاب تاجر کا، ان کے اندر تکبر نہیں ہوگا۔ 7واں وصف کیا ہے؟ 7واں وصف کہا کہ کامیاب تاجر کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا ہے۔ مان لیجیے کھانے پینے کی چیز ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، کوئی جمع کر لے کہ بھائی چلو ابھی سیزن ہے، آگے جو ہے قلت پڑنے والی ہے سامان کی، آگے پریشانی ہوگی یا سامان مہنگا ہو جائے گا، ابھی میں جمع کر لیتا ہوں، 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد بیچوں گا تو زیادہ نفع ملے گا، ہے نا۔ جیسے کبھی ٹماٹر مہنگا ہوا، پیاز مہنگی ہوئی، 200 روپے پاس چلا گیا، اب کوئی کہ بھائی مہنگا ہونے والا ہے، لاؤ آج میں خرید کے اسٹور کر لیتا ہوں، جمع کر لیتا ہوں، جب موقع آئے گا میں اس کو نکالوں گا، بیچوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کامیاب تاجر ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے من احتقر علی المسلمین طعاما ضربه اللہ بالجذام والافلاس، کہ جو بھی شخص مسلمانوں کا سامان روکے یا مسلمانوں کی کھان پان کی چیزیں روکے یا اس کو ذخیرہ اندوزی کرے تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو جذام یعنی کہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا کر دے گا، اور والافلاس اس آدمی کو غربت اور تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معلوم چلا کہ جو آدمی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 سزا ملے گی۔ نمبر 1 کہ اللہ رب العالمین اس کو کوڑی بنا دے گا، کوڑی۔ نمبر 2 اس آدمی کو غربت آ جائے گی۔ آپ دیکھتے ہوں کہ کتنے بڑے بڑے تاجر مالدار لوگ اچانک ہوئی بھائی آگ لگ گئی، اچانک چوری ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ رات کو سوئے بنداس، بالکل اچھا خاصا مالدار آدمی، اربپتی کھربپتی کروڑپتی، لیکن جب صبح اٹھا تو معلوم چلا اس کے کاروبار میں آگ لگ چکی ہے، سارا کاروبار چوپٹ ہو چکا ہے کہ نہیں؟ یا چوری ہو چکی ہے یا سیلاب آیا سب ختم۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے مال کو ضائع بھی کر دے گا۔ اور جو پہلے بنگلے میں سوتے تھے اب سر چھپانے کے لیے سڑک پہ سوئیں گے۔ تو معلوم چلا کہ ایسے لوگوں کا 7واں وصف جو کامیاب لوگ ہیں وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے 8واں عمل کیا ہے؟ کامیاب تاجر کی ترقی کا جو 8واں راز ہے، 8واں راز ہے اقالہ کرتے ہیں۔ اقالہ کا مطلب کیا ہے؟ مان لیجیے کوئی گیا سامان لینے کے لیے، سامان خریدا بھی، اور سامان خریدنے کے بعد دکاندار سے بات چیت ہوئی۔ اب بھائی دکاندار چاہے تو سامان واپس کرے یا نہ کرے۔ اب وہ آدمی سامان لے کر کے گیا گھر پہ، اس کو پسند تھا، جب گھر پہ گیا بیوی بچوں کو دکھایا، پسند نہیں آیا، اب وہ آیا واپس کرنے کے لیے، ریٹرن، بھائی دیکھو مجھے تو پسند تھا، گھر پہ گیا میری بیوی بچوں کو پسند نہیں آیا، واپس کر لو۔ اب وہ آدمی چاہے تو واپس کرے چاہے تو نہ واپس کرے، اس کو اختیار ہے صاحب دکان کو، لیکن اگر وہ واپس کر لیا جائے تو کیا ملے گا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من اقال مسلما اقال اللہ اثرته یوم القیامہ، کہ جو آدمی کسی کا سودا واپس کر دے، واپس کرنے آیا واپس کر لے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ 8واں وصف ہے۔ تو معلوم چلو کوئی مجبور آدمی اس کو واپس کر دیجیے، واپس سامان لے لیجیے۔ اسی طرح 9واں عمل ہے وہ ہے دھوکہ نہیں دیتا کامیاب تاجر۔ بھائی دیکھ رہا میرے سامان میں تھوڑا کمی ہے، اب چھپا کر کے اس کو پیک کر کے بیچتا نہیں ہے، چلو بیچ دو نکل جائے گا سامان ختم ہو جائے، نہیں، تو دھوکہ نہیں دے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلے والے کی دکان پہ پہنچے تو دیکھا غلہ رکھا ہوا ہے، اور گلے میں آپ نے جب ہاتھ ڈالا تو اندر سے نمی محسوس ہوئی کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماذا یا صاحب الطعام، اے دکان والی کیا ہے، کیا معاملہ ہے، اندر سے نمی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابتہ السماء، اللہ کے نبی بارش ہوئی تھی تو یہ بھیگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، ارے تم نے ایسا کیوں نہیں کر دیا، اس کو اوپر کر دیتے، لوگ دیکھ لیتے، جس کو لینا تھا لیتا، جس کو نہیں لینا ہو تو نہیں لیتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خیانت سے دھوکے سے روکا۔ بھائی جو تم
جو سامان تمہارا بھیگ چکا ہے، پانی میں آ چکا ہے، اس کو اندر مت رکھو، اوپر رکھو، لینا ہوگا تو لے گا۔ اب وہ صاحب جو ہے، جو بارش ہوئی تھی تو بھیگ گیا تھا، تو اس کو اندر ڈال دیے تھے، جو سوکھا والا مال تھا اس کو اوپر ڈال دیے تھے، ہے نا؟ تو ایسے کر کے بیچ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو معلوم چلا، اللہ کے نبی نے کو روکا اور کہا ایسا مت کرو۔ تو معلوم چلا کہ یہ بھی آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، دھوکے والا سامان نہیں کرنا چاہیے، نہیں دینا چاہیے دھوکے میں۔ لیکن ابھی کیا ہے، دھوکا کا اگر ہم دیکھیں تو آج کل اتنا آدمی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، دھوکا دیتا ہے، معمولی چیز، بڑی چیزوں کو چھوڑی، کوئی معمولی چیز، سستی چیز ہے، اس میں بھی دھوکا دے کر کے اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ تو خیر معلوم چلا دھوکا نہیں دینا چاہیے۔ کامیاب تاجر کبھی بھی دھوکا نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں تو کامیاب تاجر کی ترقی کا ایک اور راز جو ہے، وہ راز ہے کہ کامیاب تاجر ہمیشہ خیر خواہی کرتا ہے۔ بھائی میرا بھی نقصان نہ ہو، تمہارا بھی نقصان نہ ہو، مجھے بھی فائدہ ملے، آپ کو بھی فائدہ ملے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، کہا الدین النصیحہ، دین تو نام ہے خیر خواہی کا، خیر خواہی کا نام ہے۔ اور دوسری کا آپ کہتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ، یعنی فائدہ آپ کا بھی ہو ہمارا بھی فائدہ ہو۔ اب دیکھیے مثال دیکھیے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، ایک آدمی گھوڑا بیچنے آیا، 300 میں بیچ رہا تھا۔ آپ نے گھوڑا چلایا، مشہور واقعہ، آپ نے گھوڑا چلایا، کہا بھائی 300 کا نہیں 400 کا ہے۔ اب وہ دوبارہ کہا بھائی ٹھیک ہے، 400 500 600 700 800 میں گھوڑے کو خریدا، 800 میں۔ اب سوچیے اسی طرح سے کبھی کبھی ہمارے پاس کوئی آتا ہے، کہتا ہے بھائی میرا پیسہ نہیں ہے، ختم ہو چکا، پریشانی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایسا کرو میرا موبائل لے لو، موبائل لے لو، مجھے کچھ پیسے دے دو، ہے نا؟ کہتا آدمی آخر آدمی سوچیے کتنا مجبور ہوگا کہ اپنا موبائل بیچ رہا ہے، اپنا پرسنل سامان بیچ رہا ہے کہ نہیں؟ اس کی مجبوری کی انتہا ہوگی تبھی تو آیا ہوگا۔ تو صحابی نے وہی سوچا بھائی یہ 300 میں بیچ رہا ہے، اس کی مجبوری نہیں ہوگی، تو اس کو بڑھا کر کے دیا۔ ایسے ہی کرنا چاہیے۔ مان لیجیے کوئی آیا سامان لینے کے لیے، اپنا سامان بیچ رہا ہے، اب آپ سمجھ گئے ہیں بھائی اس کی پریشانی ہے، تو آپ اس کو ویسے دے دیجیے۔ ہاں یہ جو ہے دین جو ہے خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے، تو سبق ہمیں یہ ملا۔ اسی طرح سے دیکھیے بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی نے گزشتہ زمانے میں ایک آدمی نے زمین بیچی، دوسرے آدمی نے زمین خریدی۔ تو جس آدمی نے زمین خریدا تھا، جب وہ زمین کو کھودا، زمین کے اندر سے سونے کا مٹکا نکلا، سونا نکلا۔ اب وہ سونا لے کر کے آیا، اس آدمی کو دینے لگا جس سے زمین خریدا تھا۔ کہا بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا۔ اس نے کہا بھائی میں نے آپ کو زمین بھی بیچا ہے اور زمین کے اندر جو کچھ تھا سب بیچ دیا۔ کتنا تازہ بڑا ایمان تھا، دیکھیے زمین بھی بیچا ہے، زمین کے اندر جو تھا وہ بھی بیچا ہے۔ اب یہ دے رہے ہیں اور لے نہیں رہے، معاملہ اتنا آگے گیا، اتنا آگے پہنچا کہ معاملہ کو عدالت میں لے کے جانا پڑا، عدالت میں پہنچا معاملہ۔ سوچیے یہ سونا دے رہے ہیں اور سونا لے نہیں رہے۔ تو بہرحال جج صاحب نے کہا بھائی دیکھو تمہاری کوئی نوجوان بیٹی ہے؟ اس نے کہا تمہارے پاس کوئی نوجوان لڑکا ہے، بیٹا ہے؟ کہا تو پھر دونوں کی شادی کر دو، دونوں کی شادی کرو اور یہ سونا جو ہے مہر دے دو، مہر کے طور پہ ادا کر دیں گے۔ اور ان لوگوں نے جو شادی کیا اور سونے کو مہر کے طور پہ لڑکی کو دیا، جو بچا اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے، جتنی ضرورت ہے اس کو استعمال کیا، ہے نا؟ تو ایمانداری بھی بہت ضروری ہے، خیر خواہی بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے ایک اور عمل ہے، وہ عمل ہے 12واں عمل، صدقے کا اہتمام کرنا۔ کامیاب تاجر ہمیشہ صدقہ بھی کرتا ہے۔ یہ نہیں بھائی پیسہ آ رہا ہے تو بس پیسہ جمع کرو جمع کرو جمع کرو، گنو کتنا پیسہ آیا، نہیں، پیسہ صدقہ بھی کرو، چونکہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن عقل کہتی ہے بھائی 1 لاکھ روپیہ ہے، 10,000 روپے نکالوں گا 90,000 بچے گا، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہماری عقل کہتی ہے بھائی 1 لاکھ روپیہ ہے اور سود والا کام کروں گا تو 1 10 ہو جائے گا، صدقہ کروں گا تو 90 ہو جائے گا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین جو ہے سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ مان لیجیے آپ نے جو صدقے کا مال کیا ہے، کمایا ہے، جو پریشانی آنے والی تھی آپ نے صدقہ دیا، پریشانی ٹل گئی، مصیبت ٹل گئی، بیماری آنے والی تھی نہیں آئے گی۔ اور اگر سود لیا ہے تو کوئی بڑی مصیبت میں پھنسیں گے، جتنا بندے نے سود سے نکالا ہے اس کا ڈبل ٹبل جو ہے خرچ بھی ہو جائے گا۔ اور صدقہ کرنے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہماری زبان نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے ہے۔ جس طرح کنویں سے پانی نکالتے ہیں نا، کنویں سے پانی نکالی پانی کم ہوتا ہے؟ ایک کنواں ہو اور کنویں سے پانی نکالیں پانی کم ہوگا؟ نہیں، کنویں سے جتنا پانی نکالیں گے
پانی آتا ہی جائے گا تازہ پانی، ویسے ہی جب صدقہ کریں گے تو مال بڑھتا ہی جائے گا، مال گھٹے گا نہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اور خاص طور سے جو لوگ تاجر ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ اگر خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین کو دے گا۔ جیسے 2.5% تو دینا ہی ہے، لیکن آدمی اپنی خوشی سے کتنا دیتا ہے؟ 2.5% تو دینا ہی دینا ہے، تو فرض ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے، جس خالق نے، جس مالک نے، جس رب نے زمین و آسمان کو بنایا، جس اللہ نے شجر و حجر کو بنایا، وہ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں مال کی کتنی محبت ہے۔ انه لحب الخير لشدید، وہ جانتا ہے کہ انسان مال کی محبت میں بڑا پکا ہے، بڑا پکا ہے مال کی محبت میں۔ تو اللہ تعالیٰ جب جانتا ہے بندہ مال کی محبت میں اتنا شدید ہے، تو محبت کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتا ہے اس کی تجارت میں۔ تو معلوم چلا ہمیں دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، خوشی سے دینا چاہیے۔ اور آدمی سوچ بھائی آج میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی تجارت میں سے 1% اللہ کے راستے میں نکالوں گا روزانہ۔ مان لیجیے 1000 روپے کما رہے ہیں، 100 روپیہ 5 کے، ارے 5 نہ صرف 2 ہی سے، 1 ہی سے 1 روپے نکالیے تو صحیح کم سے کم، لیکن روز نکالیے روز۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ریگولر کیا جاتا ہے، چھوڑا نہیں جاتا، لگاتار کیا جائے، گرچہ تھوڑا ہی کیا جائے، ہے نا۔ تو ہر آدمی نکالے اپنی تجارت میں سے تھوڑا تھوڑا روزانہ، لیکن اللہ کے راستے میں نکالے کہ مجھے اللہ کے راستے میں ضرور نکالنا ہے۔ اسی طرح سے 13 نمبر کا عمل ہے وہ عمل ہے نرم مزاجی۔ کامیاب تاجر کے اندر نرم مزاجی ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے، رجلا سمحا، جو نرم مزاج ہو۔ اور کہا اذا باع واذا اشترى واذا اقترى، جب وہ بیچتا ہے تو بھی نرمی سے، جب وہ خریدتا ہے تو بھی نرمی سے، اور جب اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے تو بھی نرمی سے۔ تو دعا کون دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں ایسے آدمی کو جو نرم ہوتا ہے۔ معلوم چلا کہ نرم مزاجی انتہائی ضروری ہے، اور خاص طور سے جو لوگ دکان چلاتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، ان کے چہرے پر تو یقیناً نرمی ہونی چاہیے، اور چہرے پر مسکراہٹ بھی ضروری ہے۔ اب کوئی شخص کاروبار کرے، دکان چلائے، اور چہرے پہ ہمیشہ 12 بجے رہے، چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں، ارے کسٹمر آئیں گے جو آنے والا ہوگا بھی بھاگ جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے ہمیشہ، اور جس آدمی کو مسکرانا نہیں آتا اس کو تجارت کرنی نہیں چاہیے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ نہیں؟ جس آدمی کو مسکرانا نہیں آتا، جس آدمی کو چہرے پر تبسم اور مسکان لانا آتا نہیں ہے، اس آدمی کو تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ چونکہ تجارت میں کامیاب وہی آدمی ہوتا ہے جس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، جس کے اندر نرمی ہوتی ہے، جس کی بات میں میٹھا پن ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی میٹھا پن رہے گا، آپ اچھے سے بولیں گے، 2 روپیہ مہنگا دیں گے، لیکن بندہ آئے گا آپ ہی کے پاس۔ لیکن اگر آپ میٹھا نہیں بولیں گے، آپ کسٹمر سے مسکرا کے نہیں ملیں گے، اس کی بات کا صحیح سے جواب نہیں دیں گے، تو جو آنے والا ہے وہ ہرگز نہیں دوبارہ آپ کے سامنے آئے گا۔ کتنی مرتبہ ہمارے ساتھ خود ایسا ہوا، ارے میرے ساتھ کیا، آپ سب کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ہم سب سے سماج معاشرے میں رہتے ہیں، اور ہم سب کا سامنا پڑتا ہے دکانوں کے ساتھ، تو ہم سب کے ساتھ ہوا ہے، اور ہم سب بھی اسے دکان پہ جاتے ہیں جس کے اندر نرمی ہوتی ہے، جو پیار سے بولتا ہے، جو مسکرا کے ملتا ہے۔ اس لیے جو لوگ تاجر ہیں ان کو ہمیشہ مسکرانا ہی چاہیے، اور اگر مسکرانا نہیں آتا تو مسکرانے کی عادت ڈالیں، مسکرانے کی عادت ڈالیں، کسٹمر سے ہمیشہ مسکرا کر کے لیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اگر آدمی مسکراتا ہے اور اس کے اندر امانت داری ہو تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ جب دکان وغیرہ کھولتے ہیں تو اشتہار لگائیں گے، بڑے بڑے پوسٹر، بڑے بڑے بینر لگائیں گے، بھائی یہاں ہماری دکان ہے۔ اور بھائی پوسٹر لگانے سے آدمی تھوڑی مشہور ہوگا، اگر پوسٹر لگانے سے کوئی مشہور ہو تو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے پوسٹر لگائیں گے کہ اتنا مشہور نہیں ہوئے، اتنا کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن اگر آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، آدمی کے اندر امانت داری ہو، دیانت داری ہو، صداقت ہو، تو اس آدمی کے دکان پر آنے والا ایک شخص جب وہ آئے گا، جب وہ دیکھے گا امانت کو، صداقت کو، دیانت کو اور مسکراہٹ کو، تو پھر امپریس ہو کر کے، متاثر ہو کر کے جائے گا، اور 10 کسٹمر کو اور کھینچ کر کے لائے گا، اور وہ 10 100 کو کھینچ کر کے لائیں گے، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی کسٹمر بڑھیں گے۔ کسٹمر کوئی پوسٹر لگانے سے بڑھتے ہیں، کسٹمر آپ کے بڑھیں گے تو آپ کے ہاؤ بھاؤ سے، آپ کے اخلاق سے، خندہ پیشانی سے، مسکراہٹ سے، اچھے سے جواب دینے سے، ایسے کسٹمر بڑھیں گے،
ایسے کسٹمر کو کھینچا جائے اپنی جانب تو لوگ آئیں گے، لیکن اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر جو کسٹمر آنے والا وہ بھی بھاگ جائے گا۔ اسی طرح سے 13 نمبر کا عمل ہے، 14 نمبر کا عمل ہے، تاجر آدمی سچ بولے اور جو عیب ہے سامان میں اس کو ظاہر کر دے، سچ بولے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو۔ فإن صدقا، اگر خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں سچ بولے، اور آگے کا وبینا، اور اس سامان کے اندر جو کچھ کمی بیشی ہے اس کو کھول کر کے وضاحت کر دیں، اور آگے کا بورک لہما، سچ بولتے ہیں، سامان کی وضاحت کرتے ہیں، اس کے اندر اچھائی برائی جو ہے بیان کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں بورک لہما فی بیعہما، تو دونوں کی تجارت میں، خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کے اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اور آگے کہا اور وَإِنْ كَذَبَا، اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں، وَكَتَمَا، اور عیب کو چھپا دیتے ہیں، عیب کو چھپا دیتے ہیں، سامان میں عیب ہے چھپا دیا، تو کہا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، تو دونوں کی تجارت سے اللہ رب العالمین برکت کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ اسی طرح سے ایک اور عمل، وہ عمل ہے 15 نمبر کا عمل ہے امانت داری۔ امانت داری، دیکھیں تجارت میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی اہمیت ہے آپ کی محنت سے بھی زیادہ تو امانت داری کی ہے۔ اگر ایک آدمی کا قول پڑھا نہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ محنت پر 20 نمبر دوں گا، اگر کوئی شخص محنت کرتا ہے اس کو 20 نمبر ملے گا، 30 نمبر ملے گا، اور اگر کوئی شخص محنت کے ساتھ امانت داری بھی دکھاتا ہے، امانت دار ہے، تو امانت داری پر اس کو 50 نمبر دوں گا۔ کتنا ہو؟ 20، 30 اور 50، 80 ہو گئے۔ اور کہا 20 نمبر کہاں دیں گے؟ کہا 20 نمبر دوں گا اسکل پہ، ہنر پہ۔ ارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے باہنر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، الٹے پھلٹے کام کر رہے ہیں، ٹھیلے چلا رہے ہیں، کیا کچھ مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جس آدمی کے اندر امانت داری ہے، دیانت داری ہے، صداقت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اوپر اٹھاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جاہل ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی تجارت میں برکت دی ہے۔ اور اچھا تاجر بننے کے لیے آدمی کو آکسفورڈ یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا تاجر بننے کے لیے کولمبیا جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اچھا تاجر بننے کے لیے کسی کو 18 گھنٹے 16 گھنٹے پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا تاجر بننے کے لیے بس آپ کے اندر امانت ہو، دیانت ہو، صداقت ہو، اچھے تاجر آپ بن جائیں گے، انگوٹھا چھاپ ہوں گے، اللہ رب العالمین پڑھے لکھے لوگوں کو آپ کے نیچے کر دے گا، آپ کے نوکر ہوں گے۔ جتنے بھی لوگ وہ کتنوں پڑھے ہوں، 18 گھنٹے پڑھے ہوں، اور کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، ان سے باتیں کرتے ہوں، اس تاجروں سے رائے مشورہ لیتے ہوں، لیکن اس سب کے باوجود اگر ان کے اندر دیانت نہ ہو، امانت نہ ہو، صداقت نہ ہو، تو اللہ رب العالمین ان کو کے کاروبار میں کبھی ترقی نہیں دے گا، اور وہی لوگ اس امانت دار انگوٹھا چھاپ کے نوکر بنیں گے۔ بھائی دیکھیے، باطل کبھی بھی ابھرتا نہیں ہے، لیکن جب باطل میں حق کی صفات آتی ہے تو باطل بھی ابھر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں نظام بنایا ہے، اور اللہ کے قانون کو یہ طریقے، جو محنت کرے گا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو محنت کرے گا اللہ اس کو دے گا، لیکن ساتھ میں جو اصول، جو ضوابط اور جو قوانین اللہ نے بتائے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور جب حق والے، حق کو ماننے والے لوگ جب باطل کی صفات کو اپنائیں گے اور حق کی صفات کو چھوڑیں گے تو نیچے ہو جائیں گے۔ آج بھی دیکھیے اتنے سارے لوگ ہیں مالدار، اتنے مالداروں میں آلبٹ دیکھیے کتنے آپ کو ملیں گے مالدار مسلمانوں میں، شاید کہ اکا دکا کوئی نظر آ جائے تو نظر آ جائے، سب مسلمانوں کو چھوڑ کے دوسرے لوگ ہیں۔ اس لیے معلوم چلا کہ ہمیں مالدار بننے کے لیے امانت دار ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی تاجر ہے اور سچا بھی ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں بھائی دنیا میں تو کامیابی اور ترقی ملے گی، آخرت میں اس کا تو پوچھنا ہی کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر، امانت دار تاجر، امانت دار کاروباری، بزنس مین کس کے ساتھ ہوگا؟ آپ نے کہا مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیق کے ساتھ ہوگا، والشہداء، شہداء کے ساتھ ہوگا، والصالحین، صالحین لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو معلوم چلو دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ۔ شرط کیا ہے؟ سچ بولنا ہے اور امانت دار بننا ہے۔ کامیاب بزنس مین کے ترقی کا راز یہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور امانت دار ہوتے ہیں۔ بھائی معاملے میں
کوئی کمی بیشی بتا دی بھائی یہ معاملہ ادنا کوالٹی کا، یہ سامان ادنا کوالٹی، آپ کو اس سے چلنا کوالٹی کی پورا کھول کے بتائیں گے. اب دیکھیں یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کرتی ہیں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں کہ یونس ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ پہلے لائٹ تھی نہیں، پہلے لائٹ نہیں تھی پہلے کے زمانے میں، تو کہتے ہیں جب کبھی بادل چھا جاتا اندھیرا ہونے لگتا یونس ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ اپنی دکان بند کر دیتی تھی. پوچھا جاتا کیوں بھائی ابھی تو رات ہوئی نہیں کیوں دکان بند کر دی؟ کہا اس لیے کہ اندھیرا ہو گیا ہے، کوئی آئے گا سامان لینے کے لیے تو کہیں اس کو دھوکہ نہ ہو جائے ہے نہیں، اور وہ غلط سامان لے کر کے چلا جائے، صحیح سے دیکھے نا. اور آج ہم لوگ جب سامان بیچیں گے تو ایسی لائٹ 500 واٹ کا بلب 1000 واٹ کا بلب ایسا لگائیں گے کہ جو 2 نمبر کا سامان وہ بھی 1 نمبر کا بالکل دکھے، اور کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہی تو بکتا ہے. ایک دن ہم لوگ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، یہ ہماری اور آپ کی زبان ہے. اس لیے دیکھیے کہیں جائیے سامان ایسے سے بڑے بڑے بلب 500 واٹ کے 1000 واٹ کے بلب، اور سامان کو ایسا دکھائیں گے ایسا چمکے گا کہ 2 نمبر کا سامان ہے تو بالکل 1 نمبر کا نظر آئے گا. اللہ کی پناہ. اس طرح نہیں کبھی بھی کوئی شخص کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. ہاں وقتی طور کے لیے 1 سال 2 سال کے لیے کامیاب ہو جائے گا وہ تاجر، لیکن سوچے کہ آئندہ کامیاب ہو جائے تو کوئی سوال نہیں پیدا. دیکھیے کامیاب تاجر بننے کے لیے آپ کو ہمیشہ اپنے نام پہ فوکس کرنا چاہیے. بھائی میری تجارت کے ساتھ ساتھ میرا نام باقی رہے، ہمیشہ نام پر توجہ دی. ہمارا نام مارکیٹ میں چلے، کیسے چلے گا؟ چلے گا امانت داری سے ہی، دیانت داری سے. آپ دیکھیے کتنی ساری کمپنیاں ہیں آج بھی چلتی ہیں، انہوں نے آزادی سے پہلے بہت سے لوگوں نے دکانیں کھولی، ان کے اپنے کاروبار ہیں، اور آزادی کے بعد بھی دیکھیے بہت سے لوگ ہیں، لیکن ان کے کاروبار آج بھی چل رہے ہیں. ان کے اندر کیا وجہ تھی؟ جب ان لوگوں نے دکان کھولی تجارت کی تو ان کے اندر دیانت تھی، امانت تھی، صداقت تھی. تو اس کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا. ان کے بیٹوں نے کھایا، ان کے پوتوں نے کھایا، ان کے پڑپوتے بھی کھا رہے ہیں. آج اگر ہم سچائی کے ساتھ تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے، امانت کے ساتھ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی دے گا، ہمارے بچوں کو بھی دے گا، آنے والی نسلوں کو بھی دے گا. تو معلوم چلا کہ ہمیں صداقت کو اپنانا ہے، امانت کو اپنانا ہے. بہت سی باتیں تو خیر میں نے 15 یا 16 باتیں میں نے بیان کی ہیں کامیاب تاجروں کی ترقی کے راز کو، کامیاب تاجروں کی صفت کو. انشاءاللہ آگے کی صفات کو آگے کی خطبہ میں بیان کریں گے انشاءاللہ کہ اور کون سی صفات ہیں جس کو تاجر اپنائے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کی مدد سے ضرور بالضرور یقیناً در یقیناً وہ آدمی کامیاب ہوگا. اس میں کوئی شک ہی نہیں، کوئی شک نہیں. آپ سبب اپنائیں گے کامیابی اللہ دے گا، لیکن شرط یہ اصول قرآن و حدیث کا اصول ہو. کوئی شک ہی نہیں کامیاب تاجر کو کامیاب ہونے میں، کوئی ناکامی کا خدشہ ہی نہیں ایسے آدمی کو جو ان اصول کو اپنائے انشاءاللہ الرحمن. تو انشاءاللہ آگے کے خطبہ میں اور اس کو بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو جتنی صفات کامیاب تاجر کی بیان کی ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى ورجل وتقبل الله يعلم ما تصنعون.